میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ جب انسان انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو قبر کی دنیا میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ جب وہاں سے ہٹتے ہیں نا تو ان کے چلنے کی آہٹ کو مردے سنتے ہیں۔ اس بات کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میرے پاس آئے تھے یہ لوگ اب جا رہے ہیں، یعنی آہٹ کو سماعت کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ کوئی انتقال کرتے ہیں، ان کے گھر والے ان کے رشتہ دار سب کیا کرتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن وہ آپ کے رونے دھونے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ اے لوگوں ہم تو جا رہے ہیں، اب تیرے رونے سے کیا ہوگا، اب ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے ثواب کا کام کرو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، اس کا ثواب میرے نام پر بخشو۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں آپ سے، جیسے زندہ آدمی دنیا میں رہنے کے لیے اس کو کھانا چاہیے، مان لے ایک ٹائم نہیں ملا برداشت کریں گے، 2 ٹائم نہیں ملا برداشت کریں گے، 1 دن نہیں ملا وہ برداشت کر لیں گے، اب دوسرا دن اگر اسے کھانا نہ ملا تو وہ اپنی جان دے کر کے بھی کھانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح کھانا ملے۔ اگر اب بھی نہ مل رہا ہے تو اب وہ جی پائے گا؟ اب اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ 2 دن تک کھانا نہ ملا، اب تیسرا دن بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے جینا جو ہے مشکل ہو گیا۔ اس لیے مشکل ہوا کہ اب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، جس میں طاقت نہیں ہے۔ جیسے زندہ آدمی کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسے مرنے والے قبر میں رہنے والوں کے لیے ثواب ضروری ہے۔ جیسے زندہ آدمی دنیا میں رہ کر کے بغیر کھانا کا سکون سے وہ نئی زندگی گزار سکتا ہے، ایسے ہی مرنے والا قبر میں سکون سے اس وقت تک نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کو ثواب نہ ملے یا اس کے پاس نیکی نہ ہو۔ نیکی ہے تو سکون ہے، ثواب مل رہی ہے تو سکون ہے۔ تو یہ کیا ہے، زندہ آدمی کے لیے کھانا ضروری ہے اور مردے کے لیے ثواب ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں، اِسال ثواب کی ہیں، قرآن خوانی ہوئی ہے، یہ سب کا ثواب جن کے نام پر ہم لوگ آج محفل سجائیں، محمد علی صاحب، مرحوم محمد علی صاحب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس میلاد کے صدقے میں اور قرآن خوانی کے صدقے میں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔
لیکن ایک بات ہم لوگ غور کیے ہیں کہ آج تو ان کے نام سے قرآن خوانی کر لیے، آنے والا وقت پتہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کے نام پر ہونے والا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہر آدمی جیتے جی اپنا یہ موقع غنیمت سمجھیے اور تیاری کیجیے۔ اسی لیے کہ آج جو بیٹھے ہیں نا، تو یہ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس کے نام سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے نام سے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا یہ کہنا مشکل ہے بھائی، سمجھ گئے؟ آپ کے نام سے یہ قرآن خوانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جو ابھی جو دور چل رہا ہے، وہ کسی کے گھر کا بچہ ہو، وہ دنیا میں اس طرح پھنس گیا ہے، کافرانہ کلچر میں وہ اس طرح ڈوبا ہے کہ اس کو اب دین پتہ نہیں ہے، شریعت معلوم نہیں ہے، نہ کھانے کا طریقہ ہے، نہ سونے کا طریقہ ہے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے پاس ہے، صرف کماؤ کھاؤ یہی ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے یہ موقع بہت غنیمت ہے کہ جیتے جی اپنا تیاری کر لیجئے، تو پھر وہاں ہمیشہ آسانی کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتے ہیں جب میت گھر سے نکلتی ہے تو اس وقت میت کی آواز اور پکار کیا ہوتی ہے وہ سماعت کیجیے۔ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی ہماری سب کی جو قبر میں متوجہ ہوگی وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوگی۔ کیا سمجھے؟ اللہ کی رحمت جو آپ ہمارے سب کے قبر میں جو متوجہ ہوگی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگی۔ نجات کا جو پروانہ، نجات موقوف رکھا گیا ہے حضور پاک کی رحمت پر، جسے حضور چاہے گا وہی جنت میں جائیں گے، باقی 72 قسم کے لوگ جو ہوں گے نا، یہ 72 فرقہ یہ کہیں اور جائیں گے، چاہے وہ کوئی ہو، جسے حضور چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ خدا نے وعدہ کر لیا اپنے محبوب سے کہ محبوب جسے جسے تو چاہے گا میں جنت اسی کو دوں گا۔ آپ ایک بات غور کیے ہیں، آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے قبر میں پہنچیں گے، تیسرا سوال ہوگا حضور قبر میں آئیں گے، ہم سب کی جو ہے بخشش ہو جائے گی، حضور وہاں آ کے بچا لیں گے۔ یہ خیال تو سب کے اندر ہے اور یقیناً حضور ہی بچائیں گے، لیکن یہ 3 سوال جو ہوتا ہے قبر میں وہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلا سوال کہا گیا من ربک، تیرا رب، تیرا مالک، تیرا خالق کون ہے؟ وہ تو کہہ دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ چھوڑ دے اپنے بندے کو، کیونکہ خالق مان لیا، رب کہہ دیا اسے تو مان لینا، رب مان لینا ہی اس کے لیے کافی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اب میرا بندہ تو مجھے خالق اور خدا مان لیا، لیکن نہیں، رب کہتا ہے فرشتے مجھے تو ماننے والا بہت قسم کے لوگ ہیں، بہت، پوری دنیا مجھے ہی مانتی ہے، تو اب یہ اس سے پوچھو کہ اس کا دھرم کیا ہے،
किस मजहब को मान के आया है? चांद के सामने झुका था कि सूरज के सामने या मेरे सामने? पूछ अब इससे होता है तो फिर तीसरा सवाल कहता है माँ दीनों का, तेरा दीन तेरा मज़हब क्या है? वो कहता है दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो उनको माफ़ी मिल जानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए फरिश्तों को, लेकिन अब भी छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। रब कहता है मेरे फरिश्ते, इस्लाम मजहब इस्लाम को मानने वाले बहुत किस्म के लोग हैं, अब इससे पूछ के मेरे महबूब को मान के आया है कि नहीं आया है, इससे सवाल कर। इसलिए कि आज निजात मौकूफ रखा गया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत पर रखा गया है। अब अगर महबूब को मान के आया है तो छुट्टी मिलेगी, आज नहीं मान के आया है तो आज इसको मैं वो सज़ा दूंगा कि फिर ये हमेशा याद करते रहेगा। तो इस दूसरे सवाल पर छुट्टी नहीं मिल रही है। तीसरा सवाल होता है, हुजूर के बारे में पूछा जाता है, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या कहा करता था दुनिया में इस मर्द मोमिन के बारे में, क्या कहता था इस मर्द मोमिन के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है? इनको माना था कि नहीं माना था? दुनिया में इनका कलमा पढ़ा था तो किस तरह पढ़ा था? इनसे सच्ची मोहब्बत थी कि नहीं थी? इनका हुक्म मानता था कि नहीं मानता था? बता अब कैसे आया है दुनिया से? अभी जो कहेगा वो नहीं माना जाएगा। कब्र में जो सवाल होता है तो अभी के बारे में नहीं, वो माजी के बारे में पूछा जाता है कि पिछले ज़माने में आपने क्या करके आया है, वरना वहाँ सब जानेगा कि आज निजात जो मिलेगी ना इसी ज़ात के सदक़े में मिलेगी। तो फरिश्ते कहेंगे कि अभी जो तू कहेगा हम इसको नहीं मानेंगे। माँ कुंत का तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का मतलब ही होता है कि दुनिया में क्या कह के आया है। कहीं अपने जैसा तो नहीं समझा था, बड़े भाई तो नहीं ना कह दिया था, या इनकी शरीयत से खिलवाड़ तो नहीं ना किया था? इनको माना था कि नहीं माना था? सच्चे दिल से माना था या दुनिया को दिखावे के लिए माना था? आज हम लोग सोचे हैं ना कि वहाँ हुजूर आएंगे बचा लेंगे, लेकिन कभी हुजूर की गैरत को किसी ने पढ़ा है कि गैरत क्या है मेरे हुजूर की? इंशाअल्लाह मैं अभी गुफ्तगू करूँगा, बस थोड़ा इस सवाल पर जब आ गए तो उसको कन्फर्म कीजिए। क्या कह के दुनिया से तुम यहाँ आए हो उसके बारे में बताओ, अभी जो तुम कहोगे ये हम नहीं मानेंगे। ये फरिश्ते का हुक्म, फरिश्ते कहते हैं। तो वहाँ सवाल किसके बारे में? दुनिया के बारे में हो रहा है कि जीते जी इनको नबी तस्लीम किया था कि नहीं, आखिरी नबी माना था कि नहीं, इनके नबूवत को आखिरी ख़त्म नबूवत माना था कि नहीं, ये बताओ। वो कहता है अगर मोमिन है, ईमान वाला है, तो कहता है अरे तू मुझसे पूछता है इनके बारे में, यही तो वह हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है जिनके सदक़े में हम दुनिया में आए थे, और इन्हीं को देखने के लिए तो हम कब्र में आए हैं। क्या? इन्हीं को देखने के लिए हम कब्र में आए। अब ज़रा इस सवाल का उल्टा समझिए, रुख, दूसरा पहलू समझिए। फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बो का, कुछ लोग कहेंगे अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते का सवाल का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा बाप तुमसे पहले आया, तुम्हारा दादा तुमसे पहले आया, परदादा तुमसे पहले आया, उससे पहले पहले आया, तो वो लोग जो बताया है वही तुम बताओ। नहीं, सवाल बिल्कुल आम है इसमें। क्या है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मालिक कौन है? तू दुनिया में खालिक किसको मान के आया है? ये नहीं कहता है फरिश्ते के तेरे बाप ने इस सवाल के बारे में अल्लाह को अपना मालिक बताया, तू भी बताओ। नहीं, फरिश्ते सीधे कहते हैं कि तुम किसको अपना मालिक मानते थे। तो कुछ लोग वहाँ कहेंगे हाय अफसोस मैं नहीं जानता। जानता क्यों नहीं भाई? दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ना, हर मजहब, हर धर्म के लोग किसी को ना किसी को अपना तो मालिक माना है, अपना मालिक माना है, खालिक समझा है। तो फरिश्ते यही तो पूछते हैं कि किसको मान के आया है। एक पार्टी कहेगा कि अफसोस कुछ नहीं जानता,
दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, किस धर्म को मान के आया, किस मज़हब को मान के आया, किसको पूजा करके आया, किसको पूछ के आया, बता। तो एक किस्म के, एक जमात के लोग वहाँ कहेंगे अफसोस मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई? आज दुनिया में हर आदमी, हर मज़हब के लोग अपना सीना तान के आवाज़ से कहता है मेरा मज़हब बहुत अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है। मैं भी कहता हूँ मेरा मज़हब बहुत अच्छा है। हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म अच्छा है, आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म अच्छा आप बोलते हैं, वो जिस धर्म को मानता है वो भी बोलता अच्छा, ये भी बोलता अच्छा, सब अपने अपने मज़हब को अच्छा बोलता है। फरिश्ते वहाँ ये नहीं कहते कि तुम इस्लाम के बारे में क्या कहते हो, नहीं, सवाल आम है, बता माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा मज़हब क्या है, धर्म क्या है, कौन से धर्म को मान के आए हो? तो एक पार्टी कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। जब जानता नहीं तो फिर सीना फुला फुला के किसको कहता था कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है? तो वहाँ चलेगा किसी का नहीं, वहाँ बहाना किसी का नहीं होगा। वहाँ सिर्फ ईमान वाले लोग जवाब देंगे, बेईमान लोगों के ज़बान पर आवाज़ नहीं आएगी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब तीसरा सवाल होता है फिर हुजूर के बारे में। तो फिर फरिश्ते कहते हैं कि तुम जीते जी जो कहा था वही कहो, हम मान लेंगे, अभी जो देख करके कहोगे हम नहीं मानेंगे। अब आशिक रसूल जो कब्र में जाते हैं तो अपने नबी को देखने के लिए वो कब्र में जाते हैं, और मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझे देखता है वो जवाब दे देता है। अब कैसे पहचान होगी? ज़रा सोचें, ये पहचान कैसे होगी वहाँ कि यही मेरा नबी है? आपने तो कभी देखा नहीं है। अगर ख्वाब में भी देख लेते तो मैं इस बात को तस्लीम कर लेता कि आप वहाँ पहचान सकते हैं। जो देखा है अल्लाह करे उसको और बार बार मौका दे, हम लोगों को भी मौका मिले देखने का कि अपने नबी को, अपने नबी के चेहरे की ज़ियारत जीते जी ख्वाब में ही कर ले कम से कम। लेकिन वहाँ तो हकीकत होने वाली है, ख्वाब नहीं है। वो अपने होशो हवास के साथ वहाँ जीते जी वहाँ देखेंगे। कहाँ? कब्र की मंजिल में। अब वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाएंगे तो पहचानेंगे कैसे कि यही हुजूर है, और आएंगे हर हाल में। क्यों? इस सवाल यहाँ बता रहा है माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, क्या कहा करता था, फरिश्ते कहते हैं क्या कहा करता था इस मर्द मोमिन के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है। तो आप यहाँ गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, एक मैयत को आपने दफन किया कब्र में, और दो फरिश्ते कुछ देर बाद उस कब्र में तशरीफ़ लाए, तादाद हो गई 3 की। और मर्द के लिए जिस्म होना ज़रूरी है, फरिश्तों के बाद जिस्म नहीं है, वो जिस्म से पाक है। तो फरिश्ते ये कहते हैं कि क्या कहा करता था इस मर्द मोमिन के बारे में। अब तादाद हो गई 4 की, कोई ना कोई है वहाँ पर, तभी तो फरिश्ते कहते हैं कि कैसे क्या कहता था इनके बारे में। तो हुजूर तशरीफ़ लाए, अब वहाँ पहचानेंगे कैसे कि यही मेरे आका हैं। कुछ सहाबाए कराम ने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जो है ता क़यामत तक होगी, और सिर्फ मुसलमान मक्का या मदीने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में ईमान वाले होंगे। वो लोग कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे आपको से, फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे तो आपको पहचानेंगे कैसे? वो सवाल हुआ है पहले ही, सहाबा पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने आसान किया। तो कहते हैं क्या कि वो लोग कैसे पहचानेंगे जो आखिरी ज़माने में मुसलमान होंगे, वो भी मक्का में नहीं, मदीने में नहीं, हिंदुस्तान में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, नेपाल में होंगे, भूटान में होंगे, यानी और कंट्री में होंगे, और देशों में लोग होंगे मुसलमान। वो कैसे पहचानेंगे? उन्होंने तो आपको देखा नहीं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों, मुझे पहचानने के लिए कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो जितना दुरूद पढ़ेगा वो उतने ही जल्दी मेरे नबी को पहचानेंगे। यह आका की हदीस है।
جو جتنا درود پڑھے گا، جتنی محبت ہوگی اس کے دل میں، اس کی نجات بھی اتنے جلدی ہوگی، اور وہ شخص اپنے نبی کو اتنا ہی جلدی پہچان لیں گے۔ علامہ اقبال حسن کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو دین کے تعلیم پر، ان کی دین کا تعلیم دینا چاہتے ہو، ایمان والا بنانا چاہتے ہو، اپنے نبی سے، اپنے خدا سے محبت کرنے والا بنانا چاہتے ہو، تو اس کو کثرت سے درود شریف پڑھاؤ، اس لیے کہ جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے۔ تو اب کلیئر ہو گیا کہ پہچان لیں گے ایمان والے۔ اور ایک جملہ میں یہاں پر یہ بولا تھا کہ حضور کے غیرت کے بارے میں سوچئے۔ آج تو کہتے ہیں کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے، اور یقیناً لائیں گے، یہ ایمان ہے، لیکن بچا لیں گے یہ خیال ہے نا۔ ایک صحابی رسول ہے جو سونے کی انگوٹھی پہن کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور سامنے سے آ کے کہنے لگے السلام علیکم، سلام کیے جس انداز میں کیے۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جواب نہیں دیے۔ صحابی سمجھنے لگے کہ ہم دیہات کا رہنے والا ہے، حضور ہم کو نہیں پہچانے ہوں گے، دوسرے جانب سے پھر سامنے آئے، پھر کہتے ہیں سلام۔ حضور پھر چہرہ پھیر لیے۔ اب وہ صحابی رونے لگے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میرے نبی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں؟ تو وہ صحابی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس واقعے سے سبق لیجئے گا، ہم بھی آپ بھی سب بھی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے جو آج میرے سلام کا آپ جواب نہیں دیتے ہیں، میرے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں صحابی، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، تم نے جہنمی والا لباس اپنے ہاتھ میں پہن کے رکھا ہے، اس لیے میں تیرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر ایک صحابی، وہ صحابی جن کو بنانے کے لیے میرے آقا بدر کے میدان میں پتھروں کی بارش کھاتے ہیں، اور میرے آقا جو ہے طرح طرح کی مصیبت اٹھاتے ہیں ایک مسلمان کو بنانے کے لیے، ایک صحابی کو بنانے کے لیے، اور وہ صحابی سے اگر ایک لا علمی کی وجہ سے اگر خطا ہو جائے تو میرے آقا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ لا علمی، اس صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، معلوم نہیں تھا، لا علمی کے طور پر شوق سے پہنا تھا، تو اس صحابی نے سب سمجھا کہ میرے نبی اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے جہنمی والا لباس پہن کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ صحابی اس انگوٹھی کو ہاتھ سے نکالا، وہیں پھینک دیا حضور کے سامنے ہی، اور حضور وہاں سے جب گئے، کسی صحابی نے کہا کہ صحابی سنو، مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اسے اٹھاؤ، اسے بیچ کر کے اپنی بیوی کے لیے کوئی زیور خرید لینا۔ وہ صحابی کہنے لگے او لوگو، جسے میں نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اٹھا کے پھینک دیا ہے، میں مر سکتا ہوں لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے نبی کی غیرت سمجھ لیے، لا علمی کے بنیاد پر وہ صحابی انگوٹھی پہنے تھے۔ جہاں ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، میدان محشر میں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے، اور وہیں پر اگر حضور کی غیرت دیکھا جائے اور حضور قبر میں تشریف لائے آپ کو بچانے کے لیے، اور جب چہرے پہ نظر پڑے، کہیں چہرے پہ نظر پڑے اور حضور کہہ دے یہی میرا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہی وہ امتی ہے جو میری آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا، یہی میرا وہ امتی ہے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، شریعت کے مطابق نہیں چلتا تھا، اب حضور وہاں بچانے آئے ہیں، اگر چہرہ پھیر کے چلے گئے تب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت قبر میں متوجہ ہوگی جو مسلمانوں کی، وہ صرف حضور کے ذات کے صدقے میں ہوگی۔
اگر وہاں حضور یہ سوچ کر کے چہرہ پھیر کے چلے گئے کہ آپ کے گھر کی بیوی اور بیٹی جو ہے بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، یا اور یہ میرا وہ امتی ہے جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال پایا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو بے پردہ کر دیا، اگر یہ سوچ کے حضور وہاں سے واپس ہو گئے تب کیا ہوگا؟ ایمانداری سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہوگی؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے۔ آپ کے گھر کے بچے نماز پڑھتے ہوں گے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ہے، لیکن وہ آپ جانیے، آپ کا معاملہ جانے، اس لیے کہ میدان محشر میں سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کے گھر کی عورت، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو، وہ نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی، پردے میں رہتی تھی کہ نہیں رہتی تھی، یہ سوال آپ سے ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچ جائیے گا، مت سمجھیے اس کو، یہ بھول ہے۔ وہاں جو ہوگی نجات موقوف جو رکھا گیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ رکھا گیا ہے۔ اور آج کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے جنت میرے نام کی ہو گئی، کوئی زکوٰۃ دے دیا تو سوچتا میں بہت بڑا کام کر دیا۔ ارے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو سوچا ہے کبھی؟ جہاں پر ماحول دیکھا جائے تو گھر کا بوڑھا آدمی جو بے کام کا ہے یہ نمازی بنا ہوا ہے۔ جو بندہ، ایک جملہ اور سنیے، جو بندہ جوانی سے عبادت کرتا ہے، بڑھاپا آنے کی وجہ سے اگر عبادت میں سستی یا کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتہ یہ بتا اس بندے کی عبادت تو میری بارگاہ میں بہت زیادہ آتی تھی، آج کم کیوں ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عبادت میں کمی آ گئی ہے، وہ کم کر پا رہے ہیں، جبکہ خدا جانتا ہے، فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے۔ اب وہ فرشتے جب کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے فرشتے، یہ بتا اس کو بڑھاپا کس نے دیا؟ فرشتے کہتے تو نے دیا ہے، اے میرے مالک تو نے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کو بڑھاپا میں نے دیا، کمر میں درد میں نے دی، گھٹنے میں درد میں نے دیا، کمزوری سے میں نے کیا، مجبور میں نے کیا، لیکن پھر بھی یہ بندہ اتنے پریشانی کے باوجود بھی میری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو اے فرشتے گواہ بن جا، جو عبادت زمانی میں یہ کرتا تھا اور جتنا اجر میں اس وقت دیتا تھا، آج بڑھاپے میں کم ہو گیا تو کیا ہوا؟ اتنا ہی ثواب میں آج بھی دوں گا اسے۔ بڑھاپے میں اگر عبادت کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ثواب دیتا ہے جو جوانی میں دیتا تھا۔ اور ایک بوڑھا آدمی جو جوانی میں عبادت نہیں کیا ہے، عیاشی کیا ہے، اب مرنے کے قریب پہنچا ہے، بڑھاپے میں پہنچ گیا، کوئی کام کا نہیں رہا، اب عبادت کرنے آیا ہے تو اس کی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عبادت جو ہے وہ جوانی کی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیے، آپ نماز پڑھ لیے بہت بڑا کام کیا، ہاں بہت بڑا کام کیا، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ فرض آپ پر ہے، ہم پر ہے۔ توحید و رسالت کو ماننے کے بعد، اللہ و رسول کو ماننے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات سوچیں کہ آپ کے گھر کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے، آپ کی بیوی نہیں پڑھتی ہے، آپ کی ماں نہیں پڑھتی ہے، اس کے ذمہ دار کون بنے گا؟ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پڑھ کے بچ جائیے گا، نہیں، آپ ان لوگوں پر بھی سختی کیجئے، ان لوگوں سے بھی پڑھائیے، نہیں تو بیڑا غرق آپ کا بھی ہوگا، ان کا بھی ہو جائے گا۔ حضور کی غیرت سمجھ گئے نا کہ ایک انگوٹھی، جبکہ وہ صحابی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن وہ اگر لا علمی کی بنیاد پر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ پہننا حرام ہے کہ حلال ہے، لا علمی کی وجہ سے اگر پہن لے تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب قبر میں تشریف لائیں گے، امتی کو بچانے آئیں گے اور دیکھیں گے یہ وہ انسان ہے جو میرے امتی ہونے کے باوجود بھی، میری امت ہونے کے باوجود بھی میں نے جس نماز کو لا کے دیا تھا، جس کلام کو لا کے دیا تھا، جس شریعت کو دیا تھا، اس نے کچھ بھی مان کے نہیں آیا ہے، تب کیا حال ہوگا وہاں؟ اور حضور اگر چہرہ پھیر کے چلے گئے تو اللہ کی قسم پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا،
क्योंकि रब का वादा है कि महबूब हम जन्नत उसी को देंगे जिसे तू चाहेगा, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर हुजूर आपके हमके सबके बारे में चाहेंगे तो जन्नत मिलेगी, वरना सारी इबादत फजूल हो जाएगी, मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। दीन किधर है पता नहीं चलता है। दीन सिर्फ बूढ़ा लोगों के पास, वो भी मस्जिद में दिखाई देता, घर में वो भी नहीं है। घर में वो भी नहीं दिखाई देता है कि घर किसका है, ईमान वाले का है कि बेईमान वाले का, कोई पता नहीं चलता। अजान हो रही है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अजान हो रही है, बाप सोया हुआ है, अजान हो रही है, घर की औरतें सोई हुई है, फजर का वक्त गुजर चुका है। एक वक्त की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो ज़िंदगी भर अगर उसकी कज़ा को अदा करना चाहे तो वो फजीलत पर वो नहीं पहुंच सकता जो छूट गई उसकी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। फ़र्ज के बारे में नहीं, सुन्नत। जब सुन्नत का ये मकाम है तो फ़र्ज का क्या मकाम होगा। हुजूर कहते हैं कि सारी दौलत एक तरफ और फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज एक तरफ, लेकिन ये 2 रकात सुन्नत जो है पूरी दुनिया की दौलत से भारी पड़ जाएगी। पूरी दुनिया की दौलत इसके नीचे छोटा है, छोटा। लेकिन हम सब क्या किए हैं, गफलत की चादर उड़े हुए हैं और सोचते हैं कि वहाँ हम बच जाएंगे, वहाँ बच जाएंगे। रब का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जब सारे लोग क़यामत के दिन इकट्ठा होकर जमा हो जाएंगे उस वक्त रब फरमाएगा ऐ मुजरिमो पापियो, दुनिया घूम के आए हो तो आओ मेरे सामने आओ। सामने इकट्ठा किया जाएगा। अब अल्लाह ताला हुक्म देगा ए फरिश्तों इन लोगों को छाटो और जहन्नमी वाली जमात पे रखो। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अगर उस वक्त छाटा गया तो क्या हाल होगा। वहाँ पर 2 जमात होगी, एक ईमान वालों की, एक बेईमान वालों की। यानी एक जन्नती की जमात होगी, एक जहन्नमी की जमात होगी। ऐसे आलम में उस वक्त रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों फला इब्न फला, फला इब्न फला, फला फला फला, सबको छांटो। तो मुसलमान होने के बावजूद अगर वहाँ छांटे गए तो फिर बताइए कि बचाने वाला कौन होगा आपको। रब का कुरान कहता है, रब फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो दुनिया घूम के आए हो ना, एकदम छट के अलग हो जाओ मोमिनों की जमात से। अगर हमें आपको छांट दिया गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको हमेशा जन्नती वाली पार्टी में रखे रहना मौला। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर छांटा गए तब क्या होगा, कोई बचाने वाला होगा उस वक्त? कोई नहीं होगा। तो इसलिए यह मौका गनीमत है, अपने घर को भी संभालिए, अपने घर को उस जहन्नम की जलती हुई आग और परेशानी से बचाइए, वरना मैदान महशर कायम होगा। आपके बच्चा, आपकी बेटी, बेटा जो भी है, अगर नमाज नहीं पढ़ती है, रोज़ा नहीं रखती है, शरीयत पर नहीं चलती है, और आप सब काम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तो आप तो बच जाइएगा। लेकिन आपके सामने से आपकी बेटी को, आपके बेटा को फरिश्ते उठा के ले जाएंगे जहन्नम में, तो वहाँ बचाने की ताकत आप में नहीं होगी। तो वहाँ कैसे बर्दाश्त कीजिएगा देख करके कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ और मेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है। हिम्मत देखने की, अगर आपके बेटे का एक हाथ में काट लूँ तो मुझे आप छोड़ दीजिएगा जिंदा? अरे एक हाथ ही तो काटा है, वो दवाई कीजिएगा, आधा जो बचा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हाथ को काटने की वजह से आप मुझे जीने नहीं देंगे। क्यों? कि आपके बेटे को मैंने नुकसान पहुंचाया, बस थोड़ी सी नुकसान। लेकिन वहाँ तो सरापा बेटा ही जहन्नम में जलने वाला है, वहाँ कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? और वहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं होगी वहाँ कि फरिश्तों मेरी बेटी को या मेरे बेटा को क्यों जहन्नम में ले के जा रहे हो, जन्नत में जाने दो, इतना भी कहने की हिम्मत नहीं होगी, और आपके सामने से लेके जाएगा। इसलिए मेरे भाई घर को अपने अपने संभालिए, छोड़िए दुनिया, मत देखिए कि किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा, छोड़िए। अपना बेटा बेटी को उस जहन्नम की आग से बचा लीजिए तो आप कामयाब हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो,
किसी दुश्मन को भी ना हो। लेकिन अगर हो जाए बीमार तो आप उसको घर में ऐसे छोड़ दीजिएगा? अपनी पूरी जान की कीमत लगा करके उस बेटे को बचाने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? कि बीमारी में तड़प रहा, देखा नहीं जा रहा आपसे। सिर्फ बीमारी तो लगी है, कोई मार तो नहीं रहा है, काट तो नहीं रहा है। लेकिन जब जहन्नम में आपके सामने आपका बेटा जलेगा, आपके सामने आपका बेटा तड़पेगा, आपके सामने आपके बेटे को मारा जाएगा, उस वक्त आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? जन्नत और जहन्नम के बीच में जो जगह है, दोनों तरफ खिड़की है, खिड़की। एक जहन्नमी जहन्नम में जलेगा मुसलमान होके, तो दूसरा मुसलमान जन्नती जन्नत में जाएंगे और खिड़की से मुंह झांकेंगे निकाल के और कहेंगे अरे ये तो मुसलमान है और ईमान लाने के बावजूद भी ये जहन्नम में जल रहा। तो वो कहेगा कि नादान, तू तो मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, ईमान लाया था, सब कुछ तेरे पास थी, तो फिर तुम जहन्नम में कैसे चले गए? उधर से वो कहेगा मा सालककुम फी शकर, हम वक्त के अंदर रह करके नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसीलिए मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम में डाल दिया। अगर ये सवाल करने वाला बाप हो, जवाब देने वाला बेटा हो, तब क्या होगा? इसलिए कि वहाँ तो दिखाई देगा, खिड़की होगी वहाँ। और जन्नतियों को रोक टोक नहीं है, जन्नत कहते ही उसे कि हर ऐश और आराम उसमें हो। क्या कहेगा? उधर से जवाब आएगी जहन्नमियों की तरफ से, मा सालककुम फी शकर, हम वक्त के अंदर रह करके नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। तो जन्नती जो है जन्नत में पहुंचने के बाद जहन्नमियों का मजा लेंगे कि देखो कितना बड़ा पापी और मुजरिम था कि ये जल रहा है जहन्नम में, मुसलमान होने के बावजूद भी। एक मिसाल समझिए, अगर वह सवाल करने वाला आप हो गए और जवाब देने वाला आपका बेटा या आपकी बेटी हो गई, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा कि ओह, अगर दुनिया में थोड़ी सी हम मेहनत करते तो मेरे बच्चे आज जहन्नम में नहीं जलते। तो ये मौका आपके हाथ में गनीमत है कि नहीं है कि जीते जी ही बचा लीजिए अपने नस्लों को जहन्नम की आग से। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अक्सर बुरा ही आदमी नमाज पढ़ते हैं और जितने जवान हैं वो ऐश में गुजार दिए हैं, चाहे घर किसी का हो, नहीं पढ़ते, या शायद कहीं कहीं कोई पढ़ता है। अब जो नहीं पढ़ता है उसका क्या हाल होगा? आप वहाँ बचा पाइएगा अपनी बेटी को, अपने बेटा को? नहीं बचाने की ताकत है आप में। इसीलिए बचाना अगर चाहते तो ये मौका इसी दुनिया में है, वरना आपका ख़ानदान वहाँ जाएगा तो कोई बचा नहीं सकता है वहाँ पर। अगर हुजूर नाराज़ हो गए तो समझो कि जन्नत हाथ से गई, और हुजूर राज़ी हो गए तो समझो कि जन्नत हाथ लग गई। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, नमाज मेरी आँख की ठंडक है। और जो उम्मती हो करके, गुलाम हो करके अपने आका को ठंडक ना पहुँचा सके, वो गुलाम किस काम का है? मिसाल के तौर पर आप एक नौकर रखते हैं घर में, दुकान में, तिजारत में, वो नौकर आपको फ़ायदा ना पहुंचाए, उस नौकर को आप रखेंगे? ये मिजाज दुनिया की है, नहीं रखा जाएगा। क्योंकि आप उसके मालिक हैं, वो आपको खुश नहीं करते हैं, इसीलिए आप उसको हटा देते हैं। अगर हुजूर की उम्मत हो करके हुजूर के आँख को ठंडक ना पहुंचा सके, उम्मती हो करके अपने नबी को खुश ना कर सके, तो फिर वहाँ बचाने वाला कौन होगा? और आप इस बात को ज़हन कर लीजिए, नशी कर लीजिए, अगर नाराज़ होना है तो हो जाइएगा। नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बख्शिश होना बहुत मुश्किल है। शादी ब्याह में फर्ज बातें करते हैं, आपके घर के बच्चा बच्ची नाच कूद करती है तो समझिए कि जन्नत हाथ से निकल रही है। शादी ब्याह में देखिए जितना गलत रस्म है वो हम लोगों के पास है, मुसलमानों के पास है। औरतें जाएगी वलीमा खाने, औरतें जाएगी बारात में, औरत जाएगी नाच देखने, उसका बाप नमाज पढ़ता है, उसका बाप अपने आप को नमाजी कहता है, उसकी बेटी वलीमा खाते घूमती है। आप मुझे बताइए, वलीमा खाने वाली औरत, बारात जाने वाली औरत कभी पर्दा कर सकती है इस दौर में? हमेशा वो बेपर्दा रहती है।
اب وہ گھر سے نکلی ہے واپس گھر تک آئے گی تو اللہ اور اس کے فرشتے کی لعنت اس پر برسے گی. اب جنت کیسے مل پائے گی؟ جس پر لعنت ہو اس کے لیے جنت ہے. جنت تو ایمان والوں کے لیے. اسی لیے وقت بہت کم ہے، جمعہ کا دن ہے، سمجھ گئے نہ تو وہ بیان میں کچھ اور بھی کرتا. مختصر انداز میں سماعت کیجیے اور سب سے زیادہ دھیان اپنے اپنے گھر پہ رکھیے کہ ہمارا گھر والا اگر جنتی بن جائے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ آپ دوسرے کو دیکھیں گے تو نہ آپ کو جنت ملے گی نہ دوسرے کو ملے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ خود جنت حاصل کر لیجئے. آقا کو منا لیجئے، اپنے نبی کو منائیے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے. یہ دو شے اگر نہ راضی ہو گئے تو جنت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ناراض ہو گئے تو جنت کوئی دے نہیں سکتا آپ کو. تو اس لیے دوسرے کو دیکھنا چھوڑیے، وہ کیا کما رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیسے جی رہا ہے، وہ کتنا خوشحال ہے، وہ کتنا آسانی سے زندگی گزار رہا ہے، وہ سب چھوڑیے. اپنے گھر کو دیکھیے کہ میں بحیثیت باپ میرا بیٹا نماز آج پڑھا ہے کہ نہیں، میں بحیثیت باپ میری بیٹی آج فجر میں نماز ادا کی ہے کہ نہیں، اس پر غور کیجیے. شوہر ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں غور کیجیے، بیٹا ہے تو اپنی ماں کے لیے، بھائی ہے تو اپنی بہن کے لیے غور کیجئے کہ میں تو جنتی والا کام کرتا ہوں، یہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں تو اس پر سختی کیجئے، نہیں جانتے ہیں تو اسے سکھائیے. بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. وہاں جا کے کہیں گے ہم نہیں جانتے تھے یا ہم غریب تھے، مجبور تھے، کمانے میں وقت گزر گیا، تو وہاں نہیں یہ اجر مانا جائے گا آپ کا. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. کھانے کی ذمہ داری رب نے لے رکھا ہے کہ تمہیں رزق کہاں سے ملے گی، وہ میں تمہیں دوں گا. وہاں بہانا نہیں چلے گا کہ میں غریب تھا، دن بھر کماتا تھا تب رات میں ایک روٹی کھاتے تھے، یہ سب بہانا نہیں چلے گا. وہاں قرآن گواہ ہے، خدا کہے گا کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تو عبادت کر، تمہارے رزق کی ذمہ داری میں لیا تھا. کھانے کی ذمہ داری کیسے تمہیں کھانا دوں گا وہ میں تمہیں دوں گا. چڑیا پرندہ جانور یہ لوگ کماتے ہیں، پیسہ ہے ان لوگ کے پاس نہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور یا کوئی پرندہ بھوکا سو گیا؟ جو خدا رات کو کھلا کے اس جانور کو، اس پرندے کو سلا دیتا ہے، وہی خدا صبح اس کا رزق کا انتظام بھی کرتا ہے. ایک پرندے کو دیکھیے، چھوٹے سے پیر میں کتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹہنی بہت اونچی جگہ پہ ہے، اس پہ پیر رکھ کر کے پوری رات وہ سوئے رہتی ہے. کیا پورے رات وہ سوتے رہتے ہیں، آنکھ بند ہے، نیند میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دیتا وہاں سے. یہ حکمت ہے، رب کی قدرت ہے. اور آپ پیر پہ کھڑے ہو گئے نہیں، پورا پیر پکڑ کے ذرا سو جائیے تو 1 سیکنڈ کے اندر گر جائیے گا. تو رب نے سب کو الگ الگ مقام دیا ہے. غور کیجئے اور اپنے رب سے ہمیشہ کہیے کہ مولا ہم کو بھی، ہمارے خاندان کو بھی اور قوم مسلم کو بھی جنت نصیب فرما دے، سب کو جنت دے دے مولا. بس شعر سنیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. اب جب میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں کاندھے پر، جب گھر سے نکلنے کا وقت آتا ہے سامنے، تو اس وقت وہ میت عالم تصورات کی دنیا میں آپ سے کیا کر رہی ہے وہ سماعت کیجیے. یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا. اب جب قبر کی دنیا میں پہنچے ہیں وہ کیا ہے وہ سماعت کیجیے.
جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ کہ زندہ آدمی کے لیے کھانا ضروری ہے اور میت کے لیے ثواب ضروری ہے۔ مثال دے رہا ہوں ایک میں اور، کوئی بھی سماج میں ایمان والے جب انتقال کرتے ہیں آپ اس کو دفنانے جاتے ہیں، مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں نا، لیکن وہ میت آپ سے کیا تمنا ظاہر کرتی ہے اور آپ سے وہ کیا آس لگا رہی ہے، وہ میت آپ سے کیا امید کر رہی ہے کہ لوگوں آئے ہو تو ضرور میرے ساتھ، تم لوگ مجھے قبر کی سنسان وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، آج مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا، میرے پاس ثواب آنے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تم تو میرے قبر میں آ گئے ہو، یہاں تک مجھے دفن کر چکے ہو، مٹی بھی ڈال دیے ہو، ہاتھ جھاڑ کے جا رہے ہو تو رک جاؤ ذرا، کچھ پڑھ کر کے، کچھ وظائف قرآن کی آیت پڑھ کر کے، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھ کر کے اس کا ثواب میرے نام پہ نظر کر دو۔ ہو سکتا ہے تیرا ایک بار کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یا ایک بار تلاوت کلام کرنے کی وجہ سے یا قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنے کی وجہ سے تیرے صدقے میں اللہ تعالیٰ آج میری مغفرت فرما دے، تیرے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو آپ کبھی بھی کسی میت کو دفنانے جائیں قبر میں ایمان والوں کی، تو جائیے دفن کیجئے، مٹی ڈالیے، ہاتھ جھاڑ کے بھاگیے مت، کسی کونے میں کھڑے ہو جائیے اور کبھی درود شریف پڑھا کیجئے، کبھی کلمہ شریف، کبھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، یعنی جو بھی سورت، جو بھی آیت قرآن پاک کی آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، کہیے کہ مولا میں نے جو پڑھا ہے مولا اس تلاوت کے صدقے میں اس دفن ہونے والے مرحوم کی مغفرت فرما دے، یہ قبر کی دنیا میں آیا ہے مولا، پہلی رات ہے، پہلی گھڑی ہے، لیکن بندہ تو تیرا ہے مولا، تو اس کا مالک اور خالق ہے، وہ تیرا بندہ ہے، اس کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں مولا، جو ہم نے تلاوت کیا، کلام پاک کی اور سورہ فاتحہ پڑھا، ان تمام پڑھنے کے صدقے میں ان کی بخشش فرما دے، اور ان کے سوال جو بھی ان سے ہونے والے ہیں ان کے زبان پر وہ جواب عطا فرما دے کہ فرشتوں کے سوال کا وہ جواب دے دے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 1000 آدمی جاتے ہیں، 500 آدمی جاتے ہیں، اگر 500 آدمی مل کے یہ کام کرے تو کتنا ثواب اس کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو نجات کا ذریعہ مل سکتا ہے، بخشش کا پروانہ اسے مل سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بار درود پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کی برکت سے قبر میں جو اس سے سوال ہونے والا ہے وہ سوال اس کے لیے آسان ہو جائے اور جواب اس کی زبان پر آ جائے۔ اس لیے جب بھی جائیے، اور آج آپ کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ قبر کی دنیا میں دفن ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بھی یہ کام کرے گا۔ اس لیے جب بھی جائیے کسی بھی میت کو دفنانے تو پہلے جو ہے نا مٹی ڈالیے، ڈالنے کے بعد ہاتھ منہ جھاڑ لیجئے، جو کرنا ہے کیجئے، اس کے بعد کسی قبرستان کے کونا میں کھڑے ہو جائیے، کچھ سورت وغیرہ پڑھ کر کے، کلام پاک کی تلاوت کر کے، کلمہ شریف، درود شریف پڑھ کر کے، کوئی وظیفہ پڑھ کر کے کہیے کہ مولا میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب تو اس لیٹنے والے قبر میں جو تیرا بندہ لیٹا ہے اس کے روح کو دے دے، اور مولا اس کے پڑھنے کی وجہ سے
اس سے جو سوال ہونے والا ہے اس کے جواب کو اس کی زبان پر عطا فرما دے، اور اس تلاوت کی برکت سے مولا اس کی بخشش فرما دے۔ وہ بندہ گنہگار ہے لیکن بندہ تو تیرا ہے مولا، اب تو اس کو بخش دے مولا۔ اتنا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ اسے مل سکتا ہے۔ تو وہ کیا آپ سے چاہتی ہے یہ سنیے۔ کون؟ میت، کہ یہ کام بھی کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا۔ آج لوگ دنیا کمانے کے لیے خدا کی عبادت کرنے سے دور ہو گیا، نماز پڑھنے سے دور ہو گیا، روزہ رکھنے سے دور ہو گیا، اور کوئی وظائف وغیرہ دین کے فرائض سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ جب کہ وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، روح نکلے گی، مریں گے، سب سے پہلے یہ دولت میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا 3 بھائی ہے دنیا میں۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ جب تک تو صحیح سلامت رہے گا، دنیا میں زندہ رہے گا، تب تک میں ساتھ دوں گا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ تو قبر کی دنیا میں پہنچے گا، وہاں تک میں ساتھ دوں گا، قبر میں لٹانے کے بعد میں تیرا ساتھ دینا چھوڑ دوں گا۔ کیا؟ میں اب تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ تیسرا بھائی کہتا ہے اے میرے بھائی، تو دنیا میں ہے تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں، پریشانی میں ہے تو بھی میں ساتھ ہوں، اور خوشحالی میں ہے تو بھی میں ساتھ ہوں، اور مر جائے گا قبر میں جائے گا تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور حشر میں اٹھایا جائے گا وہاں بھی ساتھ رہوں گا۔ اللہ نے کرم فرمایا جنت میں جائے گا وہاں بھی میں ساتھ رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ نہ دیا جہنم میں جاؤ گے وہاں بھی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو انسان کو کس بھائی کے طرف توجہ رکھنا چاہیے؟ وہ جو کہتا ہے کہ تو جب تک زندہ رہے گا صحیح سلامت رہے گا میں تیرا ساتھ دوں گا، یا وہ جو کہتا ہے کہ جب تک تو قبر کی دنیا میں نہیں پہنچ جاتا ہے تب تک میں ساتھ دوں گا، یا پھر وہ جو ہمیشہ کام آئے؟ کس آدمی پر آپ توجہ دیں گے؟ تیسرے نمبر والے بھائی پر جو ہمیشہ کام آئے۔ پہلے نمبر کا بھائی وہ کون ہے؟ انسان کی دولت ہے، دولت جسے آج کمانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچ کے رکھے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ان کا سوچ جانے۔ لیکن پہلے نمبر کا بھائی کون ہے؟ اس کی دولت اور اس کے جسم سے روح نکلے گی، وہ دولت کہتی ہے اب میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوں کبھی بھی۔ دوسرے نمبر کا بھائی کہتا ہے اس کے خاندان، اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے، اس کے بیٹا بیٹی، اس کے رشتہ دار، ان کے گھر والے اہل و عیال کہتے ہیں کہ اب تو مر گیا ہے نا، چل قبر کی دنیا تک میں تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں تمہیں دفنا دوں گا، مٹی چڑھا دوں گا، اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے، اب میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور اسی کے لیے، اسی کو سنوارنے کے لیے لوگ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، ان کی خدمت مت کیجئے، خدمت تو آپ کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، لیکن میرے بھائی فرض کو انجام دے کر کے خدمت کیجئے۔ اگر فرائض کو ادا کر کے ان کی خدمت کیجئے گا تو ان کے بھی صدقے میں اور فرض کو ادا کرنے کے صدقے میں آپ کو جنت مل جائے گی۔
आप बाप है तो बेटी का हुकूक आपको देना होगा, बेटे का हुकूक देना होगा, बीवी है तो आपकी बीवी का हक अदा करना होगा, माँ है तो माँ का हक अदा करना ही होगा। छुट्टी नहीं है, लेकिन पहले शरीयत को देखिए कि शरीयत ने कितना हुकूक अदा करने का कहाँ पे हुक्म दिया है। बाप है तो क्या हुकूक अदा करे बच्चे का, माँ है तो क्या हुकूक अदा करे बच्चे का, शोहर है तो बीवी के हक में क्या हक है उसको अदा कीजिए। सिर्फ दुनिया कमा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब पैसा है आपके पास, इज्जत शोहरत दौलत सब है, अगर नमाज जैसी दौलत नहीं है तो सब आपका बेकार है, जहन्नम में जाके जलना होगा। आपके घर वाले अगर दीन से दूर हो रहे हैं तो फिर आपके मालदारी का क्या फायदा है, या आपके दुनिया में आने का क्या मकसद है। ना आते, दुनिया में आने का मकसद यही है कि खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने बच्चों के भी बचाओ। कुरान कहता है जो बच गया वही कामयाब है। ये मत समझिए कि मैदान माशर कायम होगा, हम मुसलमान हैं तो बख्शे जाएंगे, हम ईमान वाले हैं तो बख्शे जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। ना जाने कितने मुसलमान जहन्नम में जलेगा, और जहन्नम में बात बढ़ रही है। जहन्नम में जो सबसे ख़तरनाक जगह है वो मुसलमान बेनमाजी के लिए बनाया गया। उसमें कोई और नहीं जाएगा, सिर्फ मुसलमान, वो भी बेनमाजी जो होगा वही जाएगा। जिस आग से जहन्नम की आग कितना खतरनाक है, फिर भी वो कहती है कि मौला उस आग से तू मुझे मत मिलाना जिसको तूने मुसलमान बेनमाजी के लिए बनाया है। तो सबसे खतरनाक जगह तो जहन्नम में वो मुसलमान के लिए है। तो वहाँ मैदान माशर में हसब नसब ख़ानदान रिश्तेदार ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो आपका ईमान देखा जाएगा, आपका अमल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? ये नहीं, ये इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि आपका बाप हज कर लिया है, आपका दादा नमाजी था, वो लोग जन्नत में जा रहे तो पोते को भी भेज दिया जाए। नहीं, वो था अपने लिए था, तुम हो अपने लिए हो। अपने बारे में हिसाब देना होगा। वहाँ ख़ानदान देख करके जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए कि रब का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों दुनिया घूम के आए हो तो छट के अलग हो जाओ मोमिनों की जमात से। इसलिए मोमिन बनिए ताकि जन्नत वहाँ मिल जाए आराम से। दुनिया की दौलत कभी काम नहीं आएगी। तो तीसरे नंबर का भाई क्या है? आपका अमल है, अमाल है। क्या है? आपका अमाल है। आप जो कर रहे हैं दुनिया में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, मैदान महशर में भी साथ है, और अल्लाह ने करम फरमाया बख्शिश हो गई तो जन्नत में भी साथ है, और बख्शिश ना हुई तो जहन्नम में भी साथ है। अब दुनिया का एक रिवाज और भी है। मिसाल के तौर पर आपके घर में, मेरे घर में, या किसी के घर में मरना तो सबको है ना। लोग इस बात को बहुत जल्दी मानते हैं, इसलिए कि इससे बचना नहीं है, मरना ही है। मर जाते हैं लोग तो बाहर से लोग जो उनको देखने आते हैं तो चेहरा देखते हैं पर्दा हटा हटा के। क्यों देखते हैं? कि लोगों का इस बात पर गुमान रहता है, लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि ये मरने वाला तो मर गया है, अब देखें ज़रा ये था कैसा। किसी ने कहा था कि ओ लोगों ये मर गए हैं, जान निकल चुकी है, अब तुम इनका चेहरा क्या देखते हो बार बार? इतने दूर से आए हो तो इनके घर के लिए पूछो ना, इनका घर कहाँ है, इनकी जायदाद कहाँ है, इनकी दौलत कहाँ है, इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी बीवी, इनके रिश्तेदार कैसे रहेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, इसके बारे में सोचो ना। तो वो कहता है कि नादान चुप, जब तक ये जिंदा था, हयात से था, इनकी जबान बोल रही थी, आवाज बोल रही थी, लेकिन आज मर गया है, इनकी जबान खामोश है, ये बोल नहीं सकता। अब इनका चेहरा बताएगा कि ये मरने वाला नेक था कि बदकार था, मरने वाला अच्छा था कि खराब था, नमाजी था कि बेनमाजी था। इसलिए कोई मत बोलो, आज इनका चेहरा बताएगा कि कितना नेक था कि बदकार था। इसलिए मरने वाले का चेहरा उसी वक्त आसार बता देती है कि ये इस आदमी कितना नेक था।
اگر آدمی نیک ہے تو چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمکتا ہے، اور آدمی غلط ہے، نماز روزہ عبادت اس کے پاس نہیں ہے، آدمی مجرم پاپی ہے تو چہرہ بدصورت وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ کہا گیا اعلیٰ حضرت ایک شعر فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ کہیں تم منہ دیکھنے لگے اور وہ پاپی تھا اور چہرے میں آثار نظر آ گئے تو وہ دنیا ہی میں رسوائی اٹھانا اس کو پڑے گا، اس لیے پردے ہی میں رہنے دو۔ تو یہ چہرے میں آثار اسی وقت ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے عمل ٹھیک کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ پردہ ڈال دے چہرے پہ اور آنے والا پردہ ہٹائے تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کتنا مجرم تھے، کتنا بڑا پاپی تھے۔ اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج دنیا اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی پاور کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن جب ہاتھ کام نہیں کرے گا، پیر کام نہیں کرے گا، جسم کام نہیں کریں گے، مر جائیں گے، روح نکل جائے گی، چہرہ بتا دے گا کتنا بڑا مجرم تھا، چہرہ بتا دے گا کتنا بڑا خطرناک آدمی تھا، چہرہ بتا دے گا یہ دنیا میں کتنا بڑا پاپی تھا۔ تو پھر تو لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، سوچیں گے مر گیا اچھا ہو گیا۔ اور ایک ایمان والا جس کے پاس ایمان ہے، سچے دل سے وہ ایمان لایا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، ایمان موجود ہے، وہ جب انتقال کرتے ہیں، آنے والے لوگ جب ان کا چہرہ سے پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمکتا ہے، تو آنے والا یہی کہتا ہے یہ دیوانہ جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے دین کا کام کیا، شریعت پہ چلا تو چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمکتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے جنت بول، اے بہشت بول، تیرا دام کتنا ہے۔ تو اس طرح بنیے، تو کم سے کم ہم کو آپ کو بننے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اور آپ اس لائق پہنچ جائیں گے، اس مقام تک پہنچ جائیں گے اور ایسا سچا پکا انسان بن جائیں گے، ایمان والا بن جائیں گے، تو بہشت میں کہیں گے تیرا دام کیا ہے بتا، میں تو دل میں عشق نبی لے کے آیا ہوں، میں تو دل میں عشق نبی لے کے آیا ہوں۔ زبان سے دعویٰ کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم اگر زبان سے کہو گے تو نہیں مانا جائے گا، کر کے دکھانا ہوگا، دل سے کہنا ہوگا، دل سے ماننا ہوگا۔ جب دل میں اللہ و رسول کی محبت اور شریعت بس جائے گی نا تو جنت میں عاشق رسول جائے گا، دیوانے مصطفیٰ جائیں گے اور کہیں گے میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کیا ہے۔ تو وہ کام کیجئے میرے بھائی۔ اور یہ ایک بات اور کہ زندگی جب چلی جائے گی نا، سانس کی ڈوری جب ختم ہو جائے گی، روح جب نکل جائے گی، پھر کبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا، کبھی کیا کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے گا ہی نہیں کچھ نیک کام کرنے کا۔ کیوں کہ اس کے بعد دنیا میں آپ کو آنا نہیں ہے اور جنت میں آپ کو کوئی کام کرنا نہیں ہے، دنیا قبر میں کوئی کام آپ کو کرنا نہیں ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کے بعد پھر مرنا بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہ موقع آپ کے بعد آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی دولت ہے، اگر کر لیتے ہیں تو اچھا ہے اور ہاتھ سے یوں ہی گما دیتے ہیں، شریعت چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، پھر یہ موقع آپ کو پوری زندگی میں مرنے کے بعد کبھی نہیں مل سکتی ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ اور جہاں ٹھکانہ ہوگا وہاں میں، نہ اس کے بعد آپ مرنے والے ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں، نہ دوبارہ آپ جسم کے ساتھ دنیا میں آنے والے ہیں۔ اس لیے یہ موقع آخری ہے اور یہی غنیمت ہے، اسی کو سنوار لیجئے تو ہمیشہ کامیاب ہے، اور یہی بگڑ گیا تو ہمیشہ رونا اور ذلت و رسوائی ہے۔ تو میرے دوستو، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا۔